اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورت مومن 40ویں سورت حامیم۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ ہر امت نے اپنے رسولوں کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کیں تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں نا، جس میں رسولہ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے انہوں نے بحثاں کیتیاں، گرفتار کیتا، مختلف سختیاں برتیاں۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ کدے اسیں اس چیز تک تے غور کر لیے نا، دیکھو نا، حضرت آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ شروع ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نے کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نو راضی کرنے واسطے، اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح و حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اور اس پر بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے، پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا
تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اور اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ وہ با اعتبار قوت و طاقت کے اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے اور ان کے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے انہیں گناہوں پر پکڑ لیا، اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات دی پکڑ آتی ہے نا، تے ایسا کوئی بھی نہیں جڑا سانوں بچا لے جد اللہ دی پکڑ آ جائے۔ تے اس گلے اللہ تعالیٰ دی ذات دے تی ڈر جائیے تے کوشش کریے اللہ دی رضا دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزاریے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے، یہ ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رہبری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی رہبری
نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد عذاب نہ آئے کہ جو اور امتوں پر آیا، جیسے امت نوح، عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے۔ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کہ ہر شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مومن کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بالہانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچا دوں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بلی دکھائی گئی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون ہر حیلہ بازی تباہی میں ہی رہی۔ اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہیں رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور پیشگی یا ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی کا ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ یاد دیکھو نا، کلام پاک وچ اگر حقیقت وچ اسی ترجمے نال یعنی کہ مطلب نال پڑھنا شروع کر دیے نا، تو سانوں پتہ لگ جائے گا کہ جس طریقے نال اسی زندگی پہ گزارنے اسی ٹوٹل غفلت والی زندگی پہ گزارنے۔ اس آیا مبارکہ تے بھی کدے غور کرو تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرمانے نے جڑے مرد عورت ایمان والے امن تے جنہاں نے چنگے کام کیتے ہون، یعنی کہ ایمان اور چنگے کام، نیک عمل، تے او بندے جنت وچ جانتے۔ تے اسی ایک کام نہیں ساڈے وچوں، جس طرح پنجابی دا دربول مثل ہے بندے دیا پتراں والا، تے اسی سمجھنے ہیں کہ اسی بالکل اسی سیدھے جنت وچ جانتے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والا محبوب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔
یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہے۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ نے تمام ہدیوں میں محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ اتھے جس وقت اسی دوزخ بھی جانے نا جی، تے اتھے اسی کہنے وہ جڑے باہر امنتے نا اللہ دے فرشتے باہر پہرے دار، تے انہاں نوں کہنے با اللہ تعالیٰ دی ذات نوں آکھو دعا کرو ساڈے واسطے، وہ کسے ٹائم تے عذاب کٹ کر سکے۔ اور اے حقیقت جے آخرت دیاں منزلاں بہت اوکھیاں، دوزخ دا عذاب بہت سخت جے۔ اللہ کرے اس دنیا دے رہندیاں ہویاں میرے تواڈے دل وچ یہ چیز آ جائے کہ واقعی اگر کم چنگے کراں دے تے جنت لبے دی۔ جس طریقے نال اسی زندگی گزارنے نا بھی، تے معذرت نال میرے جڑے خطیب بھرا نے وہ بھی سانوں ایسے طرح ہی کلاں کرائیاں، جمعراتاں کلائیاں، 40ویں کروائے۔ اے دین ہے، دین تے او ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڈے تک پہنچایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا خیر خواہ اس دنیا تے اپنی امت دا کوئی ہے، انبیاء علیہ السلام وچ بھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دی خیر خواہی چاہیے کہ میری امت دوزخ دی بچ کے جنت وچ جانے والی بن جائے۔ تے جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، اسی اس تربیت دی ہٹ کے پہ چلنے ہاں تے سمجھنے ہاں پہ کہ ساڈی کامیابی ایدے وچ۔ او کچھ تے خیال کرو، ایک جڑے مرنا ہے اللہ دے ہاں پیش آوندے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آوندے، کہ جواب دے آندے؟ ہے کوئی جواب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کم بخشش دایا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تانوں سمجھ نہیں رلی، سانوں بعد بھی پتہ لگا وا یہ تے بخشش والا کام ہے۔ کچھ خیال کرو تے اے ذہن وچ رکھیو، جس بندے نوں اسی غلط راہ تے لا جاندے نا، اسی تے ایک دیہڑے مر جانے نا، جد تک وہ غلط رستے رہے دا او دا بھی گناہ سانوں ملدا رہے دا، اے ذہن وچ رکھیو۔ جس طریقے نال اسی آسانی نال سمجھے نا، یہ ایڈا آسان نہیں جی۔ کوشش کریے بندیاں نوں صحیح رستے والی گل دسیے۔ دنیا تے اگر کوئی کامیابی والا رستہ جے اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگو، کامیاب ہو۔ اگر کامیابی دا رستہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی نوں اپنانا،
अगली आया मुबारक में अल्लाह ताला इजाज़त फरमाते हैं और वो जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मुझे लेकर नहीं आए थे। वो कहेंगे क्यों नहीं। वो कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो और काफरों की दुआ महज बेअसर और बेराह है। यकीनन हम अपने रसूलों की ईमान वालों की मदद जिंदगानी दुनिया में करेंगे और इस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे और जिस जालिमों को इनकी उज़र माजरत कुछ नफ़ा ना देगी, इसलिए लानत ही होगी और इनके लिए बुरा घर होगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हदायतनामा अता फरमाया और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया और वो हदायत व नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। बस ए नबी तू सब्र कर, अल्लाह का वादा बिला शक व शुबा सच्चा ही है। तू अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह व हमद बयान करता रहे। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के न होने के आयात इलाही में झगड़ा करते हैं, इनके दिलों में बजुज़ नरमी बड़ाई के और कुछ नहीं। वो उस तक पहुँचने वाले ही नहीं। सो तो अल्लाह की पनाह मांगता रहे, बेशक वो पूरा सुनने वाला और सबसे ज़्यादा देखने वाला है। आसमान व ज़मीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये और बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। अंधा और बीना बराबर नहीं, न वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर हैं। तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे हो। ਇੱਥੇ भी अल्लाह ताला इजाज़त फरमाते ना, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਸੁਜਾਖਾ ਇਹ ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ अल्लाह ताला ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਪੱਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਸੁਹਾਬਾ-ਏ ਕਿਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਕੀ ਆਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਹਾਬੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇ ਸੁਹਾਬੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਵੇ ਸੁਹਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਮੁਤਮਿਨ। ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਈਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। अगली आया मुबारक में अल्लाह ताला इजाज़त फरमाते हैं क़यामत बिल यकीन और बिला शुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत से लोग ईमान नहीं लाते और तुम्हारे रब का फरमान सरजद हो चुका है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुद शरीक करते हैं वो अभी अभी जलील होकर जहन्नम में पहुँच जाएंगे। देखो ना सूरत मोमन आयत नंबर 60, सूरत मोमन आयत नंबर 60, ए खुद पढ़ लो। अल्लाह ताला दी ज़ात दा फरमान है कि तुसी मेरे कोलों दुआ मंगो, मैं तुहाडी दुआ कबूल करांदा। मेरे कोलों दुआ मंगो, मैं तुहाडी दुआ कबूल करांदा। तो यह जोड़े साढ़े चंद खतीब अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हिदायत अता फरमा दे, आमीन। व अल्लाह ताला की ज़ात मेरी तुहाडी सुनदा, असीं ते गुनाहगार आना। फलानी कबर ते जाइए अल्लाह ताला की ज़ात उहदी भी नफी कर दी है, तुसीं कबरां वालिआं नूं नहीं सुना सकदे। जिहड़ा बंदा फौत हो गया है असीं उहनूं नहीं सुना सकदे, असीं किहनूं सुणाने आ पे बादशाह।
چلو بزرگوں آکھیے بھی ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے تسی نہیں سنا سکتے تو اسی جسے میں سنا نہیں سکتے تو اسی کنوں کہنا وا ساڈے واسطے دعا کر۔ کچھ تھوڑا جہا خیال کرو اس گلے۔ ایک تے حقیقت وچ بارہا مرتبہ میں تمہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ 2 نفل حاجت دے صراط مستقیم واسطے پڑھیا کرو کہ یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھاؤ۔ صراط مستقیم واسطے 2 نفل پڑھنے نے اور دعا منگنی ہے یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا۔ تے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے تسی میرے کو دعا منگو میں تہاڈی دعا قبول کرن دا تے یقین مان لو جیڑا میری عبادت پیچھا ہٹدا ہے نا تے او بندہ ذلیل ہوندا جے جہنم تک پہنچ جاندا جے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے یہ آیت نمبر 60-61 وچ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں، لیکن اللہ تمہارا پروردگار پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اور اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیل پہنچ چکی ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑوں سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچہ کی صورت میں نکالا، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی آیتوں میں جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس سے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی جب کہ ان کی گردوں میں ٹوک ڈالے ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں نہ حق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتارتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ پس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفا دے دیں۔ ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔
یقیناً ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جس میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے ان میں سے بہت سے نفع ہیں، تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں اور انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چپائیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس علم پر اترانے لگے۔ بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو اس میں شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ امنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج صورت مومن مکمل ہوگی تے تقریباً 4:05 ہو گئے جی۔ تے کوشش کریے کلام پاک دا ترجمہ بار بار پڑھیے، اللہ دی بارگاہ وچ 2 نفل حاجت دے صراط مستقیم واسطے پڑھیے، اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں ہدایت منگیے، اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں عمل دی توفیق منگیے، تے حقیقت وچ دوزخ دی بچنے والے تے جنت وچ جانے والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے اندروں اے جڑے غلط عقائد، فرقہ واریت اللہ تعالیٰ دی ذات نے حرام قرار دیتی۔ اے جڑا اسی ادھا دلائل دینے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ باقیاں امتاں دے 72 تے میری امت وچ 73 فرقے تے جنہاں وچوں ایک کامیاب، تے او خدارا اے ذہن وچ رکھو، کامیاب اللہ تعالیٰ دی ذات دا کلام پڑھو نا تانوں پتہ لگ جائے کہ کامیابی کہڑے پاسے۔ بہرحال پھر بھی تسی مستق نال رہنا وے، جڑے دل نال رہو، کوشش کرو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارو، تے شرک نہ کریو۔ ایک دن کلمہ گو دوزخ وچوں نکل آوے دا جے، مشرک نہیں جے نکل لگا۔ اللہ تعالیٰ اجازت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ منا کوئی گھنٹہ رہ گیا جے روزہ بند ہونے وچ، اللہ نو یاد کر لیے، جزاک اللہ۔